بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. خطبات حکیم الامت میں اب ظلمت معصیت. صاحبو، آپ عاجز ہرگز نہیں. ہاں، یوں کہیے کہ ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اور ارادہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں. ہم عاجز نہیں ہیں، ہم ہر گناہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں، گناہ جو چھوڑتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گناہ کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہوتے، گناہ کو ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. اور جس گناہ کی عظمت دل میں ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تعویل منہ سے نہیں نکلتی. کیونکہ دیکھیے، گناہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو کہ صرف شریعت مقدسہ میں حرام ہے، دوسرے وہ جو کہ قانون اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناجائز ہیں. بتلائیے، ان گناہوں میں آپ کیا برتاؤ کر رہے ہیں جو کہ قانون کی روح سے ناجائز ہیں؟ یعنی ان گناہوں میں آپ کیا برتاؤ کر رہے ہیں جو قانون کی روح سے ناجائز ہیں اور موجب سزا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب اس سے اجتناب کریں گے. ڈاکہ کوئی نہیں مارتا. ڈاکہ کیوں نہیں ڈالتے؟ پتہ ہے پولیس پکڑ لے گی. چوری شریف آدمی بالکل نہیں کرتے، یہاں تک کہ راستوں میں پیشاب تک نہیں کرتے، کیونکہ قانوناً جرم ہے. کیوں صاحب؟ اگر کوئی ڈاکو کہنے لگے کہ میں اپنے احیال کو بدون ڈاکے کے پال نہیں سکتا تھا اس لیے کہ آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہے، تو کیا حاکم اس کا یہ عذر قبول کر لے گا اور کیا اس کو سزا نہ دے گا؟ یا چور یہی عذر کرنے لگے تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا؟ حاکم صاف کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ باتیں نہیں سننا چاہتے، تم نے خلاف قانون کام کیا ہے، تم کو پھانسی دی جائے گی. اے اللہ کے بندو، ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے نہیں چل سکتا، وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کچھ تو شرمانا چاہیے. آج کل لوگ بہت بے باک ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، مجبور ہیں، بدون سود اور رشوت کے خرچ نہیں چلتا. اور علماء کو تنگ کرتے ہیں کہ اس مجبوری پر نظر کریں. مطلب علماء کو کہتے ہیں جناب اس کو اب جائز ہونا چاہیے نا، آج کل کے زمانے کے اندر کیا کریں، خرچے نہیں پورے ہوتے، اس لیے جو ہے. تو ان کو بھی یہ حق ہے کہ ایک حاکم سلطنت کی طرح وہ صاف جواب دے دیں کہ ہم نہیں جانتے خرچ چلے یا نہ چلے، شریعت مقدسہ نے اس کو حرام کیا ہے، چھوڑنا پڑے گا، ورنہ گنہگار ہو گئے اور فاسق و فاجر کے خطاب کے مستحق ہو گئے. آج کل لوگ علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ سود کے جواز کے فتوے دو، اور یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ جواز کے فتوے دے بھی دیں گے تو وہ بھی آپ ہی کے شمار میں ہو جائیں گے، بلکہ ان کی آپ سے بھی زیادہ گردن نپے گی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی کو کہتے ہیں اس کو، تو مولوی اگر مولوی خود بھی غلط کام کر رہا ہے تو مولوی کے کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. میں سچ کہتا ہوں، عوام مسلمان جن کو ذرا شریعت کا پاس ہے ان مولوی صاحب ہی کو چھوڑ دیں گے. یعنی جو کہے گا نا کہ جی مولوی صاحب، اب جو مولوی کہتے ہیں ناجائز ہے، تو لوگ ایسے مولوی سے مسئلے نہیں پوچھتے جو سخت آپ کو یعنی صحیح بات بتائے گا. لوگ کہتے ہیں بڑے سخت ہیں جی. صاحبو، اول تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں کہ آپ کا خرچ چلتا ہے یا نہیں. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. دوسرے، یہ عذر بھی بالکل غلط ہے کہ ہم سے گزر نہیں ہو سکتا. گزر ہو سکتا ہے مگر فضولیات کو حذف کر دو، فٹن نہ رکھو، کپڑا سستا پہنو، غرض جائز آمدنی کے موافق خرچ رکھو. اصل میں ہم اپنی ضروریات کی بجائے خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یاد رکھیں. دیکھو، گزر ہوتا ہے یعنی، مگر یہ فضولیات تو چھوڑتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ گزر نہیں ہو سکتا. یوں کہیے کہ سود اور رشوت کے بغیر عیش پرستی نہیں ہو سکتی. اس کو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، مگر عیش پرستی کی فکر کی شریعت میں خود ممانعت ہے. اس کی ذمہ دار شریعت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور جس کو گزر کرنا ہو وہ حلال روزی میں یقیناً گزر کر سکتا ہے، البتہ ظاہراً اس میں لوگوں کی نگاہوں سے قدرے سبکی ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں نا یہ غریب آدمی فلاں ایسا ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے. سوال تو یہ بھی خیال غلط ہے. ایسے شخص کی قلوب میں بڑی وقت ہوتی ہے، وہ کام بھی ایسے شخص قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ہم نے فرض کیا کہ سبکی ہی ہوتی ہے، مگر اس کو گوارا کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم سود یا رشوت لیں گے تو آخرت میں سبکی ہوگی. جب حشر کی سبکی کا خیال دل میں ہوگا تو اس سبکی پر نظر نہ جائے گی اور اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی. واللہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ورنہ یہ عذر کبھی زبان پر نہ لاتے. اچھا صاحبو، یہ عذر آپ کا بدون اس کے گزر نہیں ہو سکتا. اگر مان بھی لیا جائے تو یہ بھی صرف انہی گناہوں میں چل سکتا ہے جن کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان ہوتا ہے، جیسے سود یا رشوت. مگر پھر سوال یہ ہے کہ جن گناہوں کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان نہیں ہوتا وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ جیسے جھوٹ. تو جھوٹ بولنے میں آپ کو کیا ہوا؟ جھوٹ چھوڑ دو. غیبت، غیبت چھوڑ دیں، اس میں کون سا نقصان ہو رہا ہے آپ کا؟ مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ ستانا اور نظر بند، ٹھیک ہے نا، نظر بد، ٹھیک ہے نا. نظر بد کا مطلب بد سے نظر بد یعنی بد نظری جو ہے، یہ کیا نگاہ بد سے بھی کچھ غلبہ بڑھ جاتا ہے جس کے چھوڑنے سے مقدار غلہ کی کم ہو جائے گی؟ آخر ان گناہوں کے کرنے میں آپ کو کون سی مجبوری ہے؟ اب آج کل لوگ بد نظری کرتے ہیں، موبائل کے اوپر گند بلا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے سب کچھ چل رہا ہے، تو اس سے کون سا نقصان ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا اس کو.
اور ان سے بچنے میں کون سا نقصان ہے؟ ان کو چھوڑنے میں آپ کو کیا عذر کریں گے؟ بلکہ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے روزی کم ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے ان العبد لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها، کہ ایک آدمی جو ہے کہ جی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے، ٹھیک ہے نا، بخطیۃ یعملها، کہ گناہ سے زندگی یعنی اور گناہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے راحت اور چین گنہگار کو نصیب نہیں ہوتا، جبکہ اہل اطاعت کے دل میں بے چینی کا نام نہیں ہوتا۔ جب دنیا ہی میں گناہوں سے یہ عذاب ہو رہا ہے، پھر نامعلوم گناہ کرنے میں کیا مسلط ہے؟ واللہ مسلمان کو تو گناہ کو کچھ بھی مزہ نہیں دیتا۔ کافر تو بے فکر ہو کر گناہ کرتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا یقین نہیں، مگر مسلمان کو تو گناہ کرتے وقت بھی مزہ نہیں آتا، بار بار دل میں خوف خدا سے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ شخص غفور رحیم کے مضمون کو آڑ بنا کر اس خطرے کو ٹالتا ہے، یا نہیں سوچتا ہے اللہ معاف کر دیں گے، غرض ایک کشمکش دل میں پڑ جاتی ہے۔ پھر ایسی حالت میں گناہ کا کیا لطف کم وقت آئے گا؟ وہی مسئلہ ہے کہ گناہ اور بے لذت۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، انسان کو گناہ تو کیا کرنے چاہیے، ہر طرح سے چھوڑ دینے چاہیے اس میں سے۔ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ میں بالکل جو ہے، اور اس بارے میں کہ اللہ غفور رحیم ہے، آج کل بالکل غلط معنی لوگ سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ سے جو ضرر ہوتا ہے وہ ضرر بھی نہ پایا جائے۔ اگر غفور رحیم کے ہونے کے یہی معنی ہے تو کوئی صاحب ہمت کر کے سنکھیا تو کھا لیں، یعنی زہر کھا لو۔ اگر غفور رحیم ہونے کی یہی معنی ہے کہ مضر شے کا ضرر زائل ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ سنکھیا کھا لیں تو وہ بھی ضرر نہ کرے، حالانکہ وہ ضرر ضرور کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ معنی اس کے نہیں، بس نامعلوم گناہوں کی بابت یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ اس اعتقاد کے بعد وہ ضرر بھی نہیں دیں گے؟ دیکھو ہر گناہ کا ضرر ضرور ہوتا ہے، نقصان ضرور ہوتا ہے، اگرچہ اللہ معاف کر دیتے ہیں توبہ کے بعد، لیکن ضرر تو پہنچ گیا نا صاحب، گناہ کی ظلمت تو ضرور پیدا ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ دخول جنت مشکل۔ بس یا تو خدا بعد میں سچی توبہ کی توفیق دے دے، اور یہ توبہ ایسی جرت کرنے والوں کو بہت کم نصیب ہوتی ہے، مطلب جو کہتے ہیں نا کہ گناہ کرتے رہو بعد میں توبہ کر لیں گے تو ایسا، ورنہ اس ظلمت کو دور کرنے کے لیے عذاب جہنم موجود ہے۔ الا ان یرحم بفضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب اعتقاد غفور رحیم سے دنیا کا ضرر رفع نہیں ہوتا تو یہ بڑی سخت غلطی ہے کہ اس اعتقاد سے آخرت کا ضرر مرتب نہ ہونا سمجھ لیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں ارادے کا بیان ہے، اور متعلق کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، محمودہ اور مضمومہ جو ہے، ان دونوں احکام اس آیت میں مذکور ہیں، اور اس وقت میں انہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ یعنی دیکھو ہر آدمی جو ہے نا، گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہاں اس کو سچی توبہ کر لو، غلطی سے توبہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، غلطی سے ہو گیا، لیکن اس پہ نہ بیٹھ رہو گے خوب گناہ کرتے رہو، بعد میں توبہ کریں گے جی، ابھی گناہ کرتے رہو تو اثرات پڑ جائیں گے دل کو، توبہ کی توفیق کیا پتہ چھن جائے، پھر کیا ہو؟ تو فوراً توبہ کر لیا کریں، اگر غلطی سے ہو جاتا ہے گناہ توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کچھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔